السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان قزل ارسلان سلجوقی کے پاس ایک زبردست قلعہ تھا جو پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایسے محفوظ مقام پر واقع تھا کہ خواہ کیسا ہی دشمن حملہ کرے اس کو سر نہ کر سکتا تھا۔ اس قلعے کے اندر پانی کے چشمے جاری تھے اور سرسبز باغ لہلہاتے تھے۔ اس میں مقیم لشکر سالہ سال تک اپنی ضرورتیں خود پوری کر سکتے تھے اور باہر سے کسی امداد کا محتاج نہ تھے۔ سلطان کو اس قلعے پر بڑا ناز تھا۔ ایک دن سلطان کے دربار میں لوگ اس قلعے کی تعریفیں کر رہے تھے کہ ایک صاحب دل وہاں آ گیا۔ اس نے لوگوں کی باتیں سنی تو ہنس کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ قلعہ مبارک ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ کی حفاظت کر سکے۔ اس قلعے میں آپ جیسے بہت سے آئے اور چند دن ٹھہر کر رخصت ہو گئے۔ اس قلعے پر بھروسہ کرنے کے بجائے خدا کے کرم پر بھروسہ کیجیے۔ اینٹ اور پتھر کا قلعہ ایک دن فنا ہو جائے گا، وہاں اگر کچھ باقی رہ جائے گا تو وہ آپ کا نیک نام ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی کیجیے اور یاد رکھیے کہ نیک نام ایسا مضبوط قلعہ ہے جو ہمیشہ آپ کے کام آئے گا۔ ہوشیار انسان کے نزدیک دنیا تنکا ہے، ہر زمانے میں دوسرے کی جگہ ہے۔ کسی کا برا نہ چاہو۔ ایک بادشاہ کا غلام بھاگ گیا۔ کچھ لوگوں نے اس کا تعاقب کیا اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ وزیر کو اس غلام سے دشمنی تھی۔ اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ غلام نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ سے عرض کیا کہ حضور کے سامنے میرا سر خم ہے، لیکن چونکہ میں حضور کا نمک کھا کر پلا ہوں، اس لیے نہیں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ میرے قتل کا ناحق الزام لگایا جائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس وزیر کو مار ڈالوں، پھر اس کے قصاص میں آپ مجھے قتل کر دیں۔ اس صورت میں میرا قتل بالکل جائز ہوگا۔ بادشاہ ہنس پڑا اور وزیر سے کہا، اب تیری کیا رائے ہے؟ اس وزیر نے کہا، جہاں پناہ میری رائے میں مناسب یہ ہے کہ خدا کے لیے اس کو آزاد کر دیجیے تاکہ یہ مجھے کسی بلا میں نہ پھنسا دے۔ جب تو کسی دشمن پر تیر چلائے تو یہ جان لے کہ تو بھی اس کے نشانے پر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔